کہ انسان جس کا متمنی اور طالب و ہوگر اور متلاشی رہتا ہے، ابھی ملی نہیں لیکن یہ طلبگار ہے، تو جب اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت تام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اسے جو نعمت حاصل ہے اس کے شکر کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو نعمتیں حاصل ہیں لیکن پہچانتا نہیں ہے اس کو، اس کی احساس میں ہی کبھی نہیں آیا وہ نعمتیں، اللہ ان نعمتوں کا احساس دلا دیتے ہیں اور ان نعمتوں کی معرفت سے نواز دیتے ہیں۔ اور تیسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جن نعمتوں کی طلب میں یہ رہتا ہے اللہ وہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس شخص کو اتنی بڑی نعمت کتاب و سنت کا علم ملا ہو اور وہ احساس کمتری میں رہے، ہمارے طلباء کو میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ بیچارے، ظاہر بات ہے جب ہم بھی طالب علم ہوتے تھے تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، طالب علم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ ایسی بادشاہ مخلوق ہے، ایسے بادشاہ ہیں، یقین کریں۔ میں کہتا ہوں، میں نے اس دن اٹک میں دوستوں سے کہا، میں نے کہا ابھی تک آپ نے خوب مزے کیے، اب جب پگڑی باندھی گئی اور میدان عمل میں اتر گئے وہ معاشرے کی اصلاح کا بوجھ پڑ گیا، اللہ کی قسم لگ پتا جائے گا کہ کام کیسے کرنا ہے۔ آسان کام نہیں ہے اس میدان میں، عمل کے میدان میں اتر کے لوگوں کی اصلاح کرنا، علوم نبوت حاصل کرنا، اور پھر علوم نبوت کی وجہ سے کار نبوت کرتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی تو انسان تنہائی میں روتا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر تنہائی میں کبھی اتنا روتے کہ مالک کائنات تسلیاں اتارتے، یہ اتنا مشکل کام ہے۔ تو آپ اتریں گے پتہ چلے گا۔ تو یہ احساس ہمارے کئی طلباء باہر اترتے ہیں، جیسے مدرسے ٹوپی آسے سے جیب میں ڈال دیتے ہیں، بال ایسے نکال دیتے ہیں، او بھائی بری نہیں لگتی، آپ کی زینت ہے، آپ اس میں خوبصورت ہیں، پھول گلدستے میں اچھا لگتا ہے، ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا نہیں لگتا۔ کئی طلباء آ تو جاتے ہیں، داڑھی نہیں جب آ جاتی ہے تو پھر اس میں کوشش کرتے ہیں گوڑی کرنے کی۔ کس عجیب انداز میں دونوں باپ بیٹے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے سورۃ نمل، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، حالانکہ حکومت بھی دی ہے، حالانکہ بہت بڑی حکمرانی، دولت مال دیا، بڑے اسباب دیے، لیکن کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ بولو، علم کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اب دونوں باپ بیٹے کے جملے سن لیجئے، میں نے بات کا آغاز کیا ہے، اتنی بڑی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، کہیں نہ قدری نہ شکری نہ ہو جائے۔ اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، اب دونوں باپ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ من عباده المؤمنین۔ اللہ اکبر۔ دونوں کہتے ہیں الحمدللہ، تمام صفات کارسازی، صفات الوہیت اس ذات کے لیے، ساری حمدیں اس ذات کے لیے۔ فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، کہ جس مالک کائنات نے ہمیں علم دے کے اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت عطا کر دی ہے۔
اس پہ شکر ادا کیجئے کہ مالک کائنات نے تمہارے سینوں کو کتاب و سنت کے لیے برتن بنا دیا اور قرآن و سنت اس میں محفوظ ہو رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے، اکثر اوقات میں یہ جملہ کہتا ہوں جو آج آپ کے سامنے دہرانے لگا ہوں، سورۃ البقرہ بلکہ پورے قرآن کی سب سے لمبی ترین آیت ہے، آیت المدائنہ. کون سی آیت؟ آیت الکرسی سے بھی لمبی، سب سے طویل ترین آیت سورۃ بقرہ کی آیت مدائنہ ہے. اس پوری آیت کو بیان کرتے کرتے قرآن کریم جب آیت مکمل کرنے لگتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ آدھے رکوع سے زیادہ مشتمل ہے، اتنی طویل آیت ہے. اب آخر میں قرآن نچوڑ ذکر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. گلشن بکھروی میں آنے والے طلباء کرام، یا مالک کائنات نے علم کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، تمہیں علم دیتا ہے، تمہیں تعلیم دیتا ہے. کسی مفسر نے یا عجیب نکتہ اٹھایا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے تو اپنی تفسیر میں آسان کر دیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الگ جملہ ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ جملتان مستقلتان، یہ دونوں الگ الگ مستقل جملے. لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے اس وَاتَّقُوا اللَّهَ کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ کو نتیجہ اور ثمرہ بنایا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ کا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اس جملے کو ثمرہ اور نتیجہ بنایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ کا. اب جب علم ثمرہ ہو گیا تقوی کا، اللہ میں نے کہا اگر شیخ صاحب آ گئے ہیں تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو فرمایا کیا کہہ رہا تھا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ ثمرہ ہے، يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ثمرہ ہے کہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے. یہ ثمرہ ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی کا. اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر علم ثمرہ ہے تقوی کا، تو تقوی خود بھی ایسی چیز ہے جو علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. تو اب آیت میں تھوڑا سا اشکال بھی آ رہا ہے. کاش وقت ہوتا، میرا دل تھا آج کچھ کہنے کا اس آیت پہ، لیکن بہرحال چلو، چٹ شریف بھی تشریف لا چکی ہے نا تو اس لیے کہہ رہا تھا. تو وہ کتنے خوبصورت میں وہ مفسر فرماتے ہیں کہ بس یہ سمجھ لو علم دو طرح کا ہے. کتنا ہے؟ ایک قسم وہ ہے علم کی جس کا ثمرہ تقوی ہے، اور علم کی ایک قسم وہ ہے جو تقوی کا ثمرہ ہے. تو لبا خوب اس کو سمجھ لیں گے. ایک علم وہ ہے جس کا ثمرہ تقوی ہے، اور ایک علم وہ ہے جو تقوی کا ثمرہ ہے. پہلے علم تقوی کا سیکھو گے، تقوی کیا ہے، علم آئے گا ان چیزوں سے بچنا ہے. پھر جب تقوی کو اپنا لو گے، عمل پیرا ہو جاؤ گے، تقوی کو اپنا جامع اور عمل بنا لو گے، تو اس تقوی کے بعد جو علم حاصل ہوگا، علم نافع، وہ تقوی کا ثمرہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے. علم تقوی اتنا اہم ہے، دونوں کا جوڑ ہے کہ قرآن کہتا بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں کون؟ اس کے بندوں میں سے العلماء. علماء، یہ کلمہ
کلمہ حسر سے کیا مقصد ہے وہ بات الگ ہے، یہاں وقت نہیں ہے، لیکن دوستو آؤ عہد کی کر لیجئے کہ انشاءاللہ العزیز تقوی کا دامن تھامتے ہوئے علم کی راہ اپنائیں گے۔ اللہ رب العالمین تقوی والوں کے لیے راستے کھولتا ہے، جو دنیا میں حرام کھانے سے بچتا ہے اللہ حلال روزی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو علم میں تقوی اختیار کرے گا تو اللہ حلال علم کے راستے کھول دے گا، دروازے کھول دے گا۔ قرآن کیا نہیں کہتا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ میرے دوستو علم حاصل کیجئے، علم کی تڑپ پیدا کیجئے۔ آج تمہارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہے، تم نے کل سے میدان عمل میں اترنا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ قرآن کریم جب ایسے عالم کی بات کرتا ہے تو قرآن انہیں عالم ربانی کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ربانیین بن جاؤ، عالم۔ اب عالم ربانی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ایک عالم ربانی کی زبانی سن لیجئے۔ عالم ربانی کس کو کہتے ہیں؟ آئیے عالم ربانی ترجمان القرآن، حبر الامت، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العالم الربانی، عالم ربانی وہ ہے الذی یربی الناس، وہ عالم ربانی ہے کیونکہ یہاں لفظ رب ہے اور رب بھی لیا گیا تربیت سے، اور تربیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فعالا الى حد الکمال۔ تو عالم ربانی وہ ہے الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر تربیت شروع کرتا ہے اور پڑھاتے پڑھاتے بڑی باتیں تک پڑھانے لگتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کرتے بنیادی بات لیتا ہے ایسے اور ترتیب سے لوگوں کو چلاتے اللہ کی پیروی کرتے ہوئے اس تربیت کے ساتھ لوگوں کو علم دیتا ہے اور لوگ ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس گلشن کو آباد رکھے اور یہاں آنے والوں کو اللہ اسی طرح علوم نبوت سے سیراب کرتا رہے۔ زندگی نے موقع دیا تو پھر ملیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔